أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ شہزادی کونین کی علمی مقام کا شاہکار خطبہ فدق کی چند سطروں پر بات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ بی بی نے خطبے کے آغاز میں گواہیاں پیش کیں، خدا کی وحدانیت، اپنے بابا رسول خدا کی رسالت، احکامات شرعی کی علت اور ہدایت کا سرنامہ سرچشمہ کتاب ناطق اور کتاب صامت اور اس کی 17 صفات۔ جب یہاں تک پہنچ گئیں، احکامات کی علت کے آخر میں جب بی بی تاکید کرتی ہیں لہٰذا اللہ سے باقاعدہ ڈرو اور بغیر مسلمان ہوئے نہ مرنا، یعنی تمام عقائد میں، ذمہ داریوں میں، احکامات میں صرف قبول نہیں کرنا بلکہ آخری سانس تک خاتمہ بخیر کرنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کا ابتدا اچھی ہو بلکہ ضروری یہ ہے کہ انتہا اچھی ہو۔ شہزادی بھی یہی کہہ رہی ہیں جو قرآن کی آیت بار بار کہتی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ بی بی کہہ رہی ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس لیے حق تقوی کی طرح تقوی اختیار کرو، صرف آغاز میں نہیں بلکہ انجام میں بھی، اور اس کے امر و نہی کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اس کے بندوں میں خوف خدا رکھنے والے صرف صاحبان علم و معرفت ہی ہوتے ہیں۔ گویا اطاعت کا پیمانہ شہزادی کی نظر میں علم اور معرفت ہے، یقین کا، ایمان کا پیمانہ علم و معرفت ہے کہ خدا کے بندوں میں تقوی اختیار کرنے والے صرف علم و معرفت والے ہیں۔ تو جتنی صرف علم کافی نہیں ہے، علم کے بعد معرفت اور معرفت کا نتیجہ تقوی، جیسا کہ سورہ جمعہ میں رسول کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا کہ یتلو علیہ آیاتہ ویزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آیات خدا پڑھ کر سناتا ہے اور تزکیہ نفس کرتا ہے، یعنی سیکھتے جاؤ اور کرتے جاؤ، اور اس کے بعد پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر مزید سیکھتے چلے جاؤ اور حکمت جانتے چلے جاؤ، یعنی ایک سائیکل ہے، سیکھو اور عمل کرو، صرف سیکھنا کافی نہیں ہے۔ یہاں پہنچ کر شہزادی اب اپنا تعارف پیش کر رہی ہیں، خدا کا تعارف، رسول کا تعارف، ولی کا تعارف، احکامات خداوندی کا تعارف، کتاب ناطق اور صامت کے تعارف کے ساتھ تنبیہ کی، اور تنبیہ کے بعد اب اپنا تعارف، لوگوں یہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ فاطمہ، شہزادی نے اپنے 9 ناموں میں یہاں اسم فاطمہ سے استفادہ کیا کہ جان لو، کسی لقب، کسی دوسرے نام سے استفادہ نہیں کیا بلکہ کہا جان لو میں فاطمہ ہوں اور میرے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں ہیں، یہی اول و آخر کہتی ہوں اور نہ غلط کہتی ہوں اور نہ بے ربط۔ بے ربط یعنی کبھی انسان جذبات میں بغیر سوچے سمجھے غلبے کے سبب بات کرنے لگتا ہے۔ بی بی کہہ رہی ہیں کہ میں اول و آخر یعنی میں نے شروع سے یہی کہا ہے اور آخر تک یہی کہتی رہوں گی، اور یہ میری بات غلط نہیں ہے اور یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہی، بلکہ یہ بات حتمی ہے کہ وہ تمہارے پاس رسول بن کے آئے، ان پر تمہاری زحمتیں شاق تھیں، اور رسول کے لیے خدا نے آیت بھی نازل کی تھی کہ اے رسول آپ اس قدر اپنی جان کھوتے ہیں ان کے لیے۔ یہاں پر شہزادی اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ان پر تمہاری زحمتیں شاق تھیں، وہ تمہاری بھلائی چاہتے تھے، صاحبان ایمان کے لیے رحیم اور مہربان تھے۔ اگر تم انہیں اور ان کی نسبت کو دیکھو
تو تمام عورتوں میں صرف میرے باپ. یہاں جب اپنا تعارف کرایا رسول کی شان بیان کر کے کہا اگر تم انہیں اور ان کی نسبت کو دیکھو صرف میرے باپ ہیں اور تمام مردوں میں صرف میرے ابن ام کا بھائی پاؤ گے. اور اس نسبت کا کیا کہنا. اچھا ذرا توجہ کیجئے کہ صرف میرے ابن ام کا بھائی یعنی امام علی علیہ السلام کا بھائی، جبکہ رسول کے چچا زاد بھائی اور بھی تھے. شہزادی نے یہ کلیم یہ دعویٰ کیا کہ صرف علی کے بھائی پاؤ گے تم ان کو، صرف میرے باپ پاؤ گے اور صرف علی کے بھائی پاؤ گے رسول کو. یہ اس اعتبار سے کہ رسول نے 2 مرتبہ میثاق قائم کی، 2 مرتبہ مواخات کا صیغہ جاری ہوا، ایک دفعہ مکے میں ایک مرتبہ مدینے میں، اور دونوں مرتبہ رسول نے امام علی علیہ السلام کو اپنا بھائی چنا. اور نہ صرف چنا بلکہ کہا انتا فی الدنیا والآخرہ، انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں. یہاں برادر کی نسبت کوئی خاندانی رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ جس طرح مدینے میں آ کے مواخات قائم ہوئی تھی ایمان کے درجات کے اعتبار سے، جس طرح مباہلے میں رسول نے علی کو اپنا نفس کہا تھا، بالکل اسی طرح شہزادیاں کلیم کر رہی ہیں کہ صرف علی علی میرے بابا کے بھائی ہیں. اور اس نسبت کا کیا کہنا. میرے پدر بزرگوار نے کھل کر پیغام خدا کو پہنچایا، مشرکین سے بے پرواہ ہو کر ان کی گردنوں کو پکڑ کر ان کے سرداروں کو مار کر دین خدا کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دی. بابا کی خدمات پر ذکر کر رہی ہیں، وہ مسلسل بتوں کو توڑ رہے تھے اور مشرکین کے سرداروں کو سرنگوں کر رہے تھے، یہاں تک کہ یہاں بتوں کو توڑ رہے تھے مراد یہ وہ پتھر والے بت نہیں، نخوت، تکبر، حسد، نفاق، کفر، الحاد، بے دینی کے بتوں کو توڑ رہے تھے اور مشرکین کے سرداروں کو سرنگوں کر رہے تھے، یہاں تک کہ مشرکین کو شکست ہوئی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. کیونکہ یہاں جو بتوں کو توڑنے کا ذکر ہوا ہے، بت شکنی مکے میں 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر ہوئی، لیکن یہ آغاز کا ذکر ہے، اس حساب سے یہ بت تشبیہی طور پر بت کہے گئے ہیں، تمام ناپسندیدہ صفات اور کردار کے بت. اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. رات کی صبح ہو گئی، حق کی روشنی ظاہر ہو گئی، دین کا ذمہ دار گویا ہو گیا، شیاطین کے ناطقے گنگ ہو گئے، نفاق تباہ ہوا، کفر و افتراء کی گرہیں کھل گئیں اور تم لوگوں نے کلمہ اخلاص کو ان روشن چہرہ فاقہ کش لوگوں سے سیکھ لیا. کون سے فاقہ کش؟ جب رسول قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ بلند کرتے، تمام مستضعفین، کمزور طبقہ، غلام، غریب، قرضوں میں دبے ہوئے، سود کی لعنت میں گرفتار پھنسے ہوئے افراد راہ نجات اور حق کی آواز پر لبیک کہتے اور رسول کی طرف بڑھ جاتے. تو ان فاقہ کش چہروں سے سیکھ لیا کلمہ اخلاص کو. کنہوں نے؟ ان مشرکین نے، ان منافقین نے، ان کافرین نے، ان معاندین نے. رات کی صبح ہو گئی یعنی اسلام بول بالا ہو گیا. جن سے اللہ نے رزق کو دور رکھا تھا اور انہیں حق طہارت عطا کیا، یہاں وہ افراد ہیں جو اہل بیت اطہار ہیں، جن سے خدا نے رزق کو دور رکھا اور حق طہارت عطا کیا. وہ افراد جو مکے میں جب حالت کشائش تھی اس وقت بھی جناب ختیجہ کا مال اسلام کی خدمت پر صرف ہوتا تھا، اور اس کے بعد شیب ابی طالب تھا، وہاں پر بھی بی بی کا مال اس قسمہ پرسی کے زمانے میں خرچ ہوتا تھا، اور اس کے بعد سارا مال خرچ ہو گیا. یہ فاقہ کش چہرے جب کشائش کا زمانہ تھا جب بھی فاقے میں ہوتے تھے، اور جب مال ختم ہو گیا جب بھی فاقے میں ہیں، جب مدینے آ گئے تب بھی فاقے میں ہیں، خود کماتے ہیں اور راہ خدا میں انفاق کر دیتے ہیں، اپنا، اپنے بچوں کا، اپنے اہل و عیال کا حصہ بھی لوگوں سے بانٹ لیتے ہیں. یہ وہ افراد ہیں جن سے اللہ نے رزق کو دور رکھا، ان کو حق طہارت عطا کیا.
تم جہنم کے کنارے تھے، میرے باپ نے تمہیں بچایا۔ شہزادی ان کے رسول کے احسانات بتا رہی ہیں کہ تم کتنے احسان فراموش لوگ ہو۔ تم جہنم کے کنارے تھے، اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے، محرمات کو انجام دیتے تھے۔ تم ہر لالچی کے لیے مال غنیمت اور ہر زود کار کے لیے چنگاری تھے۔ ہر لالچی کے لیے یعنی جو تمہارا ہم مزاج تھا وہ تمہاری طرف مائل کرتا تھا، وہ تمہاری طرف میلان رکھتا تھا۔ ہر زود کار جو زیادہ کی فکر میں رہتے ہیں، جو زیادہ مال بنانے کی فکر میں رہتے ہیں، کے لیے چنگاری تھا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھڑکانے والے تھے، یعنی گناہ کو، باطل اعمال کے لیے ایک دوسرے کی چنگاریاں تھے۔ ہر پیر کے نیچے تم پامال تھے، یعنی عزتیں نہیں تھیں۔ گندا پانی پیتے تھے، یعنی ہدایت، علم، معرفت کے تمہارے پاس کوئی سرچشمے نہیں تھے۔ ٹامک ٹولیاں ادھر ادھر کی سن کر اوہام پر یقین رکھتے تھے، تمہارے باطل خیالات تھے۔ تمہارے پاس آب زلال نہیں تھا، مائن معین نہیں تھا، بلکہ گندا پانی پیتے تھے، پتے چباتے تھے، ذلیل اور پست تھے۔ ہر وقت چار طرف سے حملے کا اندیشہ تھا، لیکن خدا نے میرے باپ کے ذریعے تمہیں ان تمام مصیبتوں سے بچا لیا۔ اب یہ کس کی طرف اشارے کر رہی ہیں؟ مدینہ والے افراد۔ جب رسول مکے سے مدینہ آ گئے، جب وہاں کے تھوڑے سے مسلمانوں کو، پہلی اسلامی ریاست بن گئی لیکن ان تھوڑے سے مسلمانوں کو ہر طرف سے حملے کا اندیشہ ہر وقت رہتا تھا اور بھوک تھی۔ یہ مہاجر جب آئے تو انصار نے اپنا مال ان کے ساتھ تقسیم کیا، اپنا روزگار تقسیم کیا، احسانوں کے تلے رسول کے سبب آئے، اور اس کے بعد میرے باپ کے ذریعے تمہیں ان تمام مصیبتوں سے خدا نے بچا لیا۔ خیر، ان تمام باتوں کے بعد بھی جب عرب کے نامور، سرکش، بہادر اور اہل کتاب کے باغی افراد نے جنگ کی آگ بھڑکائی، یہ وہ جنگیں ہیں جیسے جنگ خندق، جس میں متفق طور پر تمام، یا جنگ جسے جنگ احزاب کہا جاتا ہے، جس میں تمام مسلمانوں کے دشمن مل کر آئے، یعنی ایک قسم کے لوگ نہیں تھے کہ صرف مشرکین ہو، بلکہ یہودی بھی تھے جبکہ عیسائی بھی تھے، کہ جب عرب کے نامور، سرکش، بہادر اور اہل کتاب کے باغی افراد نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو خدا نے اسے بجھا دیا۔ جنگ خندق بھی فتح کر لی گئی۔ شیطان نے سینگ نکالی یا مشرکوں نے منہ کھولا، تو میرے باپ نے اپنے بھائی کو ان کے حلق میں ڈال دیا۔ ہم نے دیکھا ہر جنگ میں علی فاتح جنگ ہوا کرتے تھے، رسول کے مدافع ہوا کرتے تھے، اور کفار کی بیخ کنی کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی کو ان کے حلق میں ڈال دیا، اور وہ اس وقت تک نہیں پلٹتے تھے جب تک ان کے کانوں کو کچل نہ دیا، جب تک ان کو وہاں سے ہٹا نہ دیا، جب تک فتح کا پرچم لہنا نہ دیا، اور ان کے شعلوں کو آب شمشیر سے بجھا نہ دیا۔ یعنی وہ غیظ و غضب کے عالم میں بھڑکتے ہوئے آتے تھے اور امام شمشیر کے پانی سے اس کو ٹھنڈا کر دیتے تھے۔ وہ اللہ کے معاملے میں زحمت کش تھے، امام علی علیہ السلام۔ یہاں امام علی علیہ السلام کی صفات گنوانا شروع کی ہیں بی بی نے، کہ وہ یعنی رسول کے ابن چچا زاد رسول کے، وہ اللہ کے معاملے میں زحمت کش تھے، جد و جہد کرنے والے تھے، اور تم عیش کی زندگی آرام، سکون، چین کے ساتھ گزار رہے تھے۔ ہماری مصیبتوں کے منتظر تھے اور ہماری خبر بد کے خواہاں تھے۔ یہ کن کو مخاطب کر رہی ہیں؟ جب رسول کا آخری وقت اور رسول نے سب کو اسامہ کے ساتھ چلے جانے کو کہا، اور جانے والے چلے گئے اور نافرمانی کرنے والے نافرمانی کر رہے تھے، اور جب رسول نے آنکھ کھولی اور ناگوار عیادت کے بعد کہا، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا؟ کہا، اس حال میں رسول کو چھوڑ جانے کے لیے دل آمادہ نہ ہوا۔ کیوں نہ آمادہ ہوا؟ کیونکہ ہماری مصیبتوں کے منتظر تھے، بی بی کہہ رہی ہیں، چاہتے تھے کہ یہ خبر آئے تو ہم مدینے سے باہر نہ ہوں، جب رسول چلے جائیں ایسا نہ ہو ہمارے پیچھے معاملات طے ہو جائیں، ہم وہاں موجود ہونے چاہیے۔ اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ ہماری مصیبتوں کے تو منتظر تھے، ہماری خبر بد کے خواہاں تھے کہ کب کل کیا تھی آج آئے۔
جلد آئے تاکہ ہم اپنے معاملات کو سنوار لیں۔ تم لڑائی سے منہ موڑ لیتے تھے، میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، احد کا میدان قرآن نے نقشہ کھینچا۔ روایات متفق طور پر موجود ہیں کہ کون تھے جو میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے اور لڑائی سے منہ موڑ رہے تھے، اور وہ کون تھے جو دشمنوں کے قصیدے جنگ خندق میں گا رہے تھے۔ پھر جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے انبیاء کے گھر اور اصفیاء کی منزل کو پسند کر لیا، یعنی جس خبر بد کے وہ خواہاں تھے، اللہ نے جب اس کام کو کیا تو تم میں نفاق کی روشنی ظاہر ہو گئی، جو اندر چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ یعنی یہ کہانی آج کی نہیں تھی، تم بہت پہلے سے اس کے منتظر اور اس کی امید میں تھے۔ نفاق کی روشنی ظاہر ہو گئی، چادر دین کہنا ہو گئی۔ جو تم بظاہر دین کی چادر لبادہ لپیٹے ہوئے تھے وہ گھس گیا۔ گمراہوں کا منادی بولنے لگا۔ کس طرح بولا؟ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو بیعت کے لیے لے گئے، سقیفہ میں کرفیو لگا دیا گیا۔ منادی بولنے لگا، کس کا؟ گمراہوں کا۔ کوئی یہاں سے باہر نہیں جائے گا جب تک کہ بیعت نہ ہو جائے۔ ادھر رسول کا جنازہ 3 دن تک، تیسرے دن تدفین ہو رہی ہے، اور ادھر گمراہوں کا منادی بول رہا ہے کہ کوئی اس میدان سے اس وقت تک باہر نہ جائے جب تک خلافت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ گمنام منظر عام پر آ گئے، جن کے کوئی کارنامے نہیں تھے۔ کسی ایک جنگ کے بھی فاتح نظر آئے؟ سابق الاسلام نظر آئے؟ کون سا کارنامہ نظر آیا؟ رسول کی زندگی میں کوئی ایک کارنامہ ڈھونڈ کے دکھائے کہ یہ فلاں جنگ کے فاتح ہیں، یہ فلاں ہجرت میں سبقت۔ کارنامے تو یہ ہیں کہ بہن ایمان لے آئی تو بہن پر تشدد، بہنوئی ایمان لے آئے تو بہنوئی پہ تشدد۔ گمنام منظر عام پر آ گئے۔ اہل باطل کے دودھ کی دھاریں بہہ بہہ کر تمہارے صحن میں آ گئیں۔ اہل باطل کے دودھ کی دھاریں کیوں؟ جنہیں علی سے امید نہیں تھی اور آ کے کہتے تھے نا، اے علی آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، سب سے پہلی بیعت۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مروان کے خاندان کا بڑا، اے علی اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، سب سے پہلے آپ کی بیعت میں کرتا ہوں، اور میں مدینے کو تلواروں سے بھر دوں گا، آپ خلافت کے مستحق ہیں۔ اس وقت مولا نے جھڑک کر کہا کہ میں تیری نیت اور ارادوں سے واقف ہوں، اور ڈانٹ کر بھگا دیا کہ اسلام ابھی ابھی نوزائیدہ ہے، یہ متحمل نہیں ہو سکتا اس بندر بانٹ کا، اس زور زبردستی کا، اور اسے بھگا دیا۔ لیکن جب ادھر سے بھگا دیا، اہل باطل کے دودھ کی دھاریں بہہ بہہ کر تمہارے صحن میں آ گئیں، ان کے ہم پیالہ اور ہم نوالہ بن گئے۔ جنہیں اقتدار چاہیے تھا، جدھر اقتدار دیکھا وہاں پلٹ گئے۔ شیطان نے سر نکال کر تمہیں آواز دی تو تمہیں اپنی دعوت کا قبول کرنے والا پایا، اور اپنی بارگاہ میں عزت کا طالب پایا، کہ بس ہوی سے اقتدار میں صحیح غلط نہ دیکھا گیا کہ یہ کہاں سے مل رہا ہے، سب اس طرف بڑھ گئے۔ تمہیں اٹھایا تو تم ہلکے دکھائی دیے۔ کب اٹھایا؟ جب بی بی ایک ایک دروازے پر جاتی تھیں، سوال کرتی تھیں، کہا جب تمہیں چیک کیا، جب تمہیں آزمایا تم ہلکے دکھائی دیے، جب تمہیں بھڑکایا تو غصہ ور ثابت ہوئے۔ یعنی وہ لوگ جن کا اپنا کنٹرول اپنے پاس نہیں ہوتا، جو دوسروں کے ذریعے کنٹرول ہوتے ہیں۔ تم نے دوسرے کے اونٹ پر نشان لگایا۔ قربانی کا طریقہ ہوتا تھا، جب قافلے میں قربانی کے جانور ساتھ لے کر جاتے تھے، لوگ اپنے اپنے جانوروں پر نشان لگا دیتے تھے کہ مینا پہنچ کر قربانی کی جائے گی، اور سب ریوڑ میں جانور ساتھ چلتے تھے، اور دھوکے باز افراد دوسروں کے جانوروں پر نشان لگاتے تھے۔ بی بی یہی کہہ رہی ہیں، دوسروں کے منصب پر تم نے نقب لگائی، دوسروں کی قربانی کے جانور پر تم نے نشان لگایا، دوسرے کی چیز کو اپنا بنا لیا، چاہے وہ فدق ہو چاہے وہ خلافت ہو، اور دوسرے کے چشمے پر وارد ہو گئے، حالانکہ ابھی زمانہ قریب کا ہے اور زخم کشادہ ہے، جراحت مندمل نہیں ہوئی ہے، اور رسول قبر میں سو بھی نہیں سکے ہیں۔ یہ جلدی تم نے فتنے کے خوف سے کی، حالانکہ فتنے ہی میں پڑ گئے، اور جہنم تو تمام کفار کو محیط ہے۔ شہزادی نے سقیفے کے پورے حال کو ان چند سطور میں بیان کر دیا کہ زخم کشادہ ہے،
ابھی بھرا بھی نہیں، رسول قبر میں ابھی صحیح سے سوئے بھی نہیں، اور تم نے فتنے کے خوف سے کہ امت کہیں تفرقے میں نہ پڑ جائے تم خود فتنے میں پڑ گئے، اور جہنم تو تمام کفار کو محیط ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی گفتگو تمام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین۔ خدا حافظ۔ التماس دعا، اللہم اجل ولیک الفرج۔